أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے قیامت کے ذیل میں عدالت کے بارے میں. کل ہم نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی، آج اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. صاحب کتاب استاد ایت اللہ عثمان شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب اصول عقائد میں معاد کے تیسرے درس میں اور تیسرے درس کے ذیل میں ایک اور عدالت کا تذکرہ کیا ہے، جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تیسری عدالت جو اس سے بھی منظم اور دقیق ہے وہ ضمیر کی عدالت ہے. در حقیقت جس طرح نظام شمسی کو تمام عجائب و غرائب کے ساتھ ایک چھوٹی سی شکل میں ایک ایٹم بم میں لکھا جا سکتا ہے، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ روز قیامت کی عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ و ماڈل ہمارے وجود میں بھی موجود ہے، یعنی ہمارے وجود میں بھی پایا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ دنیا کو جو ہے وہ اتنے بڑی چیز کو ایک چھوٹے سے ایٹم میں جو ہے وہ سمو سکتے ہو، اور ایٹم میں سما سکتی ہے یہ. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ روز قیامت کی عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ماڈل ہمارے وجود میں پایا جاتا ہے، اسے ہم اپنے وجود میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ انسان کے وجود میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے کہ جسے فلاسفہ عقل عملی سے تعبیر کرتے ہیں. فلاسفہ کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ اسے عقل عملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. نفس لوامہ یعنی ایسا نفس کہ جو کیا کرے؟ ملامت کرے. اور سادہ الفاظ میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے. عام فہم زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہا جاتا ہے. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ عام طور سے مثلا جو ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف میل کرتا ہے، اور نفس لوامہ برائیوں پر ملامت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے. شرمندگی کا احساس ہوتا ہے انسان کو. اور نفس مطمئنہ یہ ایک عظیم اور اہم نفس ہے اور باکمال نفس ہے. یہ باعظمت نفس ہے، اور یہ نفس سب کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ یہ نفس اللہ کے خاص نمائندے، خاص بندے جن کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. لیکن ہماری گفتگو جو ہے یہاں پر وہ کس نفس کے بارے میں؟ نفس لوامہ کے بارے میں ہے، جسے سادہ الفاظ میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے. ادھر انسان سے نیکی یا برائی ہوئی، فوراً بغیر کسی شور و شرابے کے یہ عدالت تشکیل پاتی ہے. کیسے انسان نے برائی نہیں ہوتی؟ اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو فوراً جو ہے وہ بغیر کسی شور و شرابے کے، بغیر کسی آواز کے یہ عدالت تشکیل پاتی ہے. کون سی عدالت؟ ضمیر کی عدالت. اور مکمل سنجیدگی کے ساتھ اور اصولی انداز سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے، جس کے حکم کا نتیجہ سزا کی صورت میں یا روحانی حوصلہ افزائی یا اجر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. نتیجہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس کے حکم کا نتیجہ سزا کی صورت میں ہوگا یا روحانی حوصلہ افزائی یعنی اجر کی صورت میں ظاہر ہوگا. کبھی یہ عدالت کون سی عدالت ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر کی عدالت ہے.
کون سی عدالت؟ ضمیر کی عدالت ہے جو ہر انسان کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے ان کا مسئلہ نہیں، لیکن جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے مسئلہ ان کا ہے۔ جب یہ ضمیر زندہ ہوتا ہے تو انسان کے برے کام کرنے پر کیا کرتا ہے؟ اس کی ملامت کرتا ہے، اندر سے انسان توڑتا ہے اور یہ اسے کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی تھی، تمہیں یہ کام نہیں کرنا تھا۔ تو انسان اندر سے شرمندہ ہوتا ہے، اندر سے اس کا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اندر سے اس کو جو ہے وہ کڑھن اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ عدالت مجرموں کے یوں کوڑے مارتی ہے، کبھی عدالت مجرموں کو اندر سے یوں کوڑے مارتی ہے اور انہیں ایسا روحی شکنجا دیتی ہے کہ وہ بازو کھول کر موت کا استقبال کرنے لگتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا کیا، کیا ہم نے کیا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کبھی جو ہے یہ عدالت مجرموں کو اندر سے یوں کوڑے مارتی ہے اور انہیں ایسا روحی شکنجا دیتی ہے کہ وہ بازو کھول کر کشادہ بازوؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ موت کا استقبال کرتے ہیں اور اسے ایسی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خودکشی کی ہے تو صرف ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لیے، یعنی وہ باقاعدہ اپنے وصیت نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے، جب برائی کرنی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، غلطیوں کا، خطاؤں کا، جرائم کا، لیکن کبھی جو ہے انسان جب اچھے کام انجام دیتا ہے، کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے وجود میں گہرائی تک سکون محسوس کرتا ہے۔ وجد و سرور ہے اس کے ذہن میں، دل میں کیا ہوتی ہے؟ ایک کیا ہے؟ خوشی کی لہر ہوتی ہے، ذہن میں، دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک خوشی، یعنی اندر سے دل جو ہے خود بخود خوش ہوتا ہے، اندر سے اسے خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے، یعنی ایسے اور اس طرح حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس پر وجد و سرور کی کیفیت طاری، سرور کی خوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے وجود میں گہرائی تک سکون محسوس کرتا ہے، ایسا ناقابل بیان دل کو لبھانے والا سکون کہ جس کی لذت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل سکتے۔ اس عدالت کی بہت سی عجیب خصوصیات ہیں، جو عدالت ضمیر ہے اس کی بہت سی عجیب خصوصیات ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں، کیا ہیں جو اس ضمیر کی عدالت کی خصوصیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں اس عدالت میں قاضی، گواہ، حکم سنانے اور عدالت کی کارروائی دیکھنے والا سب ایک ہی ہے۔ ہاں، جو عدالت ضمیر ہے، جو ضمیر کی عدالت ہے، جو اس میں جو مثلاً جو ہے وہ گواہ ہے وہ بھی وہی ہے، جو فیصلہ سنانے والا ہے وہ بھی وہی ہے، ہاں، کارروائی کرنے والا بھی وہی ہے، سب ایک ہے، گواہ بھی وہی، قاضی بھی وہی، کارروائی دیکھنے والا بھی وہی، وہی زمین کی طاقت گواہی دیتی ہے، فیصلہ کرتی ہے اور پھر آستین کھول کر حکم جاری کرتی ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہوگی اس کی۔ دوسری خصوصیت، دنیا کی پررونق عدالتوں کے برعکس کہ جہاں ایک فیصلہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں، صاحب زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان یہ جیل میں پڑا ہے اور فیصلہ نہیں آ رہا ہے، 25-30 سال کی عمر میں اسے اٹھا لیا، جیل میں ڈال دیا اور کیس چل رہا ہے، پتہ چلا 25 سال کے بعد جو فیصلہ آیا ہے، اور 25 سال کے بعد فیصلہ آیا، بڑی خبر کہ 25 سال جو اس کے جیل میں خراب ہوئے، اس کا ذمہ دار کون؟ جو اس کے کھانے کمانے کی عمر تھی وہ تو برباد ہو گئی سمجھے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی فیصلہ 25 سال پہلے کیوں نہیں آیا اس کے حق میں بیچارے؟ ہاں، تو یہ دنیا کی عدالتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں، لیکن وہاں کی عدالت کیا ہے؟ یعنی دنیا کی، یعنی یہ جو عدالت ہے ضمیر کی، پھر دنیا کی پررونق عدالتوں کے برعکس کہ جہاں ایک
فیصلہ ہوتے ہوتے کئی سال لگ جاتے ہیں. یہاں فیصلہ فوری ہوتا ہے. یہاں وقت اور مدت نہیں چاہیے. البتہ کسی جرم کے دلائل ثابت ہونے اور دل کی نگاہ سے غفلت کے پردے اٹھنے میں ایک مدت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب جرم کے دلائل مل جائیں تو پھر حکم کا صدور فوری اور یقینی ہے. پھر تاخیر نہیں ہوگی. ہاں، جب ثبوت مل جائیں گے، جرائم سے پردہ اٹھ جائے گا، تو عدالت کا فیصلہ آنے میں دیر نہیں لگے گی. نمبر 3، اس عدالت میں حکم ایک ہی مرحلے میں صادر ہوتا ہے. کسی اور عدالت کی طرف رجوع، نظر ثانی اور سپریم کورٹ میں جانا وغیرہ کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے. یعنی جو حکم صادر ہو گیا اسے دفع ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں سے اس عدالت میں فیصلہ آیا اور دوسری عدالت میں چلے جاؤ، اب تیسری عدالت میں چلے جاؤ، چوتھی میں نہ، کچھ نہیں. بس ثبوت ملے، ثبوت کے آدھار پہ فیصلہ ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ آخری اور نہائی ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سزا اور کسی اور عدالت کی طرف رجوع، نظر ثانی اور سپریم کورٹ میں جانا وغیرہ کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے. بہرحال ہم نے آج اس ضمیر کی عدالت کے بارے میں جو اس کی خصوصیات تھیں وہ ہم نے 3 خصوصیات کو پڑھایا. وقت کے تقریباً تمام ہو گیا اور ہم ان کو مکمل اس وقت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انشاءاللہ ہم کل چوتھی خصوصیت سے انشاءاللہ اس درس کو شروع کریں گے. اور آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.